آج ہم بات کریں گے حسن اللہ یاری کے اوپر۔ دیکھیے حسن اللہ یاری صاحب یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ منافق ہے۔ میں ایسے کسی کو غلط نہیں کہتا، ایک سٹرونگ ریزن دوں گا کہ کیسے یہ اسلام سے دشمنی کر رہا ہے۔ دیکھیے ریسنٹلی ایک مناظرہ ہوتا ہے ایتھیسٹ ورسز حسن اللہ یاری صاحب، مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہے تھے حسن اللہ یاری۔ حالانکہ اس مناظرے کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، جو یہ مناظرہ صرف 30 منٹ کے اندر ہو سکتا تھا اس کو جان بوجھ کر کے 3 گھنٹے تک لے گئے۔ خیر اس کے اندر ایتھیسٹ کا بھی قصور ہے، وہ بھی جان بوجھ کر کے ریپیٹ کیا جا رہا تھا، اور حسن اللہ یاری صاحب کا بھی قصور ہے۔ میں ان کے مناظرے کے اوپر نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے جو مناظرے کے اندر کچھ ورڈز یوز کیے جو مجھے بہت برے لگے، اور آئی ہوپ آپ کو بھی برے لگنے چاہیے، چاہے آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے میں جو مناظرہ لڑ رہا ہوں یہ شیعہ کی طرف سے ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شیعہ کے پاس زیادہ علم ہے دوسرے فرقوں سے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی ہمارے مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں، میں نہیں کہتا آپ کی سب باتیں غلط ہیں، کچھ باتیں ایتھیسٹ کے صحیح ہیں، لیکن وہ مذہب عمریہ پہ لاگو ہوتی ہیں، مذہب شیعہ پہ نہیں ہوتی۔ آپ کے ہر شک و شبہ کا جواب مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ہے۔ ٹیسٹ کر کے دیکھو، ٹیسٹ کر کے دیکھو، ٹیسٹ کر کے دیکھو، امتحان کرو۔ وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک سنی اسلام اور شیعہ اسلام ایک ہی حماقت کے دو رخ ہیں۔ حق و باطل میں فرق ہوتا ہے۔ ایک نون مسلم کے سامنے بھی اپنی فرقہ بازی نہیں چھوڑ رہے تھے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا ایک نون مسلم کے سامنے ایک مثال قائم کرتے، اس کے سامنے وہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے، بار بار یہ نہ کہتے میں نے جو مثال دی ہے یہ صرف شیعوں کے پاس ہے۔ یہ اس کی مینٹلٹی شو کرتی ہے کہ کتنا زیادہ یہ فرقہ واریت کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیے اب میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا حسن اللہ یاری صاحب، آلریڈی میں نے ایک ویڈیو کے اندر کور بھی کیا تھا، لیکن وہ ویڈیو کسی نے دیکھی نہیں، لیکن پھر میں یہ بتا دیتا ہوں۔ حسن اللہ یاری صاحب بکس کے حوالہ جات دے رہے ہوتے ہیں، ایک دیوبندی بھی بکس کے حوالہ جات دے رہا ہوتا ہے، بریلوی بھی بکس کی بیس پر سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ جو بکس لکھی گئی ہیں، امام اہل بیت علیہ السلام نے لکھ دی ہوں، امام ابو حنیفہ نے لکھ دی ہوں، یا کسی بھی امام نے لکھ دی ہوں، تو اس کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے۔ جو شیعہ کہتے ہیں، جو دیوبندی کہتے ہیں، ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، ہمیں کہنا ہوگا ان فرقے کی کتابوں کو چھوڑو، ان بکس کو چھوڑو، ان کو اتنا زیادہ سیریس مت لو، پڑھو ٹھیک ہے، اتنا سیریس مت لو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن احادیث ہمارے سامنے آ گئی ہیں، عبادات ہمارے سامنے کلیئر ہے، ہمیں صرف عبادات کرنی ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا دیکھو یہ دیوبندی ہے، چاہے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہا ہو، اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا کہ اس نے معاویہ کی عزت کیوں کر۔ اللہ اتنا چھوٹا نہیں سوچ سکتا، اللہ حسن اللہ یاری کو جہنم میں ڈال دے گا، اس نے ابو بکر کو نہیں ماننا تھا۔ ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں قیامت کے اوپر، ان سارے مسائل کو۔ علی نمبر 1 ہے، ابو بکر نمبر 1 ہے، ابو بکر کا قصور ہے کہ انہوں نے باغ نہیں دیا، عمر کا قصور ہے کہ انہوں نے باغ نہیں دیا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے لیے۔ لیکن اس وقت کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر اتحاد کے نام پر ابھی میں نے بتایا یہ کہ ہو کیا رہا ہے، اتحاد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ ریلیجن کے اوپر بھی میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ساری باتیں حسن اللہ یاری کو بھی پتا ہے، یہ ساری باتیں ایک دیوبند فرقے والوں کو بھی پتا ہے، بریلویوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سب بکس کے اندر لکھ رکھا ہے جو حسن اللہ یاری بتا رہا ہے اور جو ایک بریلوی بتا رہا ہے۔ تو جان بوجھ کر کے اپنی اپنی باتوں کو پکا کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیجئے اب یہ مناظرے کے بعد بھی حسن اللہ یاری صاحب کیا کہہ رہے تھے، لوگوں کے ریویو لینا چاہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں میرے مناظرے کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا، اپنی تعریف سننا چاہ رہے تھے، اپنے چینل کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بتانا چاہ رہے تھے دیکھو شیعوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ فرقہ والے تھے جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں جیبیں گرم کرنے کے لیے، ورنہ تو قرآن کی سیدھی سیدھی آیت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب وہ اللہ کی رسی کو انہوں نے اتنا الجھا دیا ہے کہ کوئی اللہ کی رسی کو پکڑ ہی نہ پائے۔ تو حسن اللہ یاری صاحب کو یہی پیغام پھر سے کہ ایک ہو جاؤ کلمے کی بنیاد پر، چھوڑ دو ان چیزوں کو جو کہ ہم لوگ 100% شور ہو ہی نہیں سکتے جن چیزوں کے اوپر۔ اللہ حافظ۔